بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، جو خوشیاں اللہ سے غافل کرتی ہیں، جو تعلق اللہ ہی کو بھلا دیں، جو کام نماز تک چھڑوا دے، وہ کام، وہ خوشی، وہ تعلق دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو آئیڈیاز کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ پیارے دوستو، کل سے میں آپ سب لوگوں کے لیے شارٹ ویڈیوز بنایا کروں گی، جس میں قرآن مجید کو صحیح اور پیارے انداز سے ہم لوگ پڑھنا سیکھیں گے۔ تو اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجیے گا، کیونکہ ڈیلی بیسس کی جو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ لوگوں کو مل سکے۔ الحمدللہ، یا اللہ تم نے مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ الحمدللہ، تم نے مجھے ایک صحت مند زندگی عطا کی۔ الحمدللہ، ہر اس چیز پر جو مجھ سے لی گئی اور مجھے بن مانگے دی گئی، شکوہ تو بنتا ہی نہیں ہے اس پاک ذات سے جو بہتر کا بدل بہترین دیتا ہے۔ پیارے دوستو، بے شک اللہ پاک رحمان اور رحیم ہے۔ یاد رکھیں کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ کی ہے، تو وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ بہت مہربان رحم والا ہے ہمارا اللہ، جو بن مانگے ہی ہماری کروڑوں ہزاروں دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ پیارے دوستوں، میں نے آپ سب لوگوں کو اپنی پریویس ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ لوگ استغفار کی تسبیح کثرت سے کیا کریں۔ نماز ظہر کے بعد اس پیاری سی تسبیح کو بھی پڑھ لیا کریں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اتنی مرتبہ جتنی مرتبہ میرے نفس نے مجھ پر غلبہ پایا۔ پیارے دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کو مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو۔ اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ درود شریف: جب درود پاک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک تمام کام سنوار دیتے ہیں، ناممکن کو ممکن کر دیتے ہیں۔ تو بس درود کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اس بات کو یاد رکھیں، کوئی انسان مکمل نہیں ہے، بات صرف ذہانت کی ہوتی ہے۔ لگاؤ ہو تو خوبیاں دکھائی دیتی ہیں، اور بیزاری ہو تو خامیاں دکھائی دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو، اس کے بجائے مجھ پر اعتبار کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے سادہ، تم سے محبت کرتا ہوں، اور اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اللہ ہے نا، وہ راستہ بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے، وہ معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعائیں مانگتے رہا کرو، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ اس تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ تم والدین کے احسانات کا بدلہ ہرگز نہیں لوٹا سکتے، بس ایک دعا ہے جو تمہارے ان کے احسانات پر بھاری ہو سکتی ہے۔ بس رب العالمین سے اپنے ماں باپ کی، اگر وہ دنیا میں ہیں تو ان کے لیے صحت تندرستی کی، اگر وفات پا گئے ہیں تو مغفرت کی دعا طلب کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید ہمارے پیارے نبی پر نازل کیا، ان کا وسیلہ دے کر مانگی اللہ تعالیٰ سے: اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت سے خاص نوازنا اور ہمارا معاملہ درست فرما دینا۔ جس کو دنیا کی فکر لگی ہو، اللہ کے کام وہ بکھیر دیتا ہے، اور محتاجی کو اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اس کو دنیا سے صرف وہی ملے گا جو اس کے حصے میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور جس کی نیت آخرت کا حصول ہو تو اللہ اس کے معاملات کو ٹھیک کر دیتا ہے، اس کے دل کو بے نیازی عطا کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کے بن جاؤ، سب لوگ تمہارے بن جائیں گے۔ جو لوگ اللہ کے نہیں ہوتے تو اللہ بھی ان سے ناراض ہو کر ان سے دور چلے جاتے ہیں۔ جو دعائیں وظیفے چھوڑ کر کثرت دیں،
درود پاک پڑھا کریں تو اسے بغیر مانگے سب کچھ ملے گا اور دین و دنیا کی مشکلیں خود بخود ہی حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ کی پسند، اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اسے مانگتے ہو، جب تم اپنی بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس پر یقین کر کے اس سے دعا کرتے ہو۔ اس کے سوا تمہارے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ کبھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی تمہیں بے مقصد یہاں تک لایا ہے۔ اگر ان میں بے شمار لوگوں میں تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو تم جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور تم سے راضی ہو جائے تمہارا رب۔ خاموشی کی دعائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو خاموشی سے، اور ایسی جگہ بیٹھ کر دعا کیا کرو کہ جہاں تم صرف اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہو سکو۔ جب آپ کو یوں لگے کہ آپ اب تھک چکے ہیں اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کریں، اور آپ کے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ آپ خالق و کائنات کے محتاج ہو، اور خالق و کائنات تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ اگر آپ کو دعا نہیں بھی مانگنے آتی تو آپ سمپل اللہ کے آگے دونوں ہاتھ کر کے اور رو کر اللہ سے بولو، یا رب العالمین مجھے نہیں مانگنے آتی کوئی دعا، لیکن تو میرے دل کا حال جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، تو میرے دل کی ہر بات کو قبول عطا فرما جو میرے لیے جائز ہے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خاموشیوں کو نصیب میں بدل بھی دیتی ہے، بدلنے پر قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بھی بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، جب آپ کا صبر اتنا مضبوط ہے تو معجزے ایسے ہوں گے جن کا آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا۔ معجزوں کا وقت، دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اگر دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو، ہو سکتا ہے تمہاری دعائیں معجزوں کے قریب ہوں۔ پیارے دوستو، اگر آپ لوگ 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں دعا کرتے ہوئے اور آپ لوگوں کی دعائیں نہیں قبول ہو رہی تو یقین کریں کہ معجزوں کا وقت بہت قریب ہے۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کر اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کر اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کر اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیٹ کے تمہارا استقبال کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے پرسکون سی یاد میں لپیٹ کر دنیا کے ہر درد سے آزاد کر دیتا ہے۔ بس اس سے مانگتے رہو، اس پر یقین رکھو، بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ اگر آپ نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ آپ کو اب شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے سامنے کیسے جائیں، تو پھر بھی چلے جاؤ، وہ اس پوری کائنات کا مالک ہے، وہ آپ کی بات کو ضرور سنے گا۔ گھر والوں کو، رشتہ داروں کو بتانے کے بجائے اس اللہ پاک کے پاس جاؤ جو اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ کچھ دعائیں لفظوں کے لبادے میں نہیں آتی اور نہ ہی الفاظ کے پہناوے میں، بس رب کے روبرو سجدے میں سسکیوں کی نظر کی جاتی ہیں اور پھر اطمینان قلب مل جاتا ہے، کیونکہ بات کا تب تقدیر کو سنا دی گئی ہوتی ہے اور بہترین فیصلہ ساز ہے۔ پیارے دوستو، کیسے لگی آپ کو میری آج کی ویڈیو؟ ہوپفلی اس ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل اردو آئیڈیاز کو فالو کر لیں گے تو انشاءاللہ باقی کی جتنا بھی سفر ہے ہم ساتھ میں گزار سکیں گے انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، کل میں آپ سب لوگوں کے ساتھ ڈے بائی ڈے شارٹ ویڈیوز کی سیریز لے کر آؤں گی جس میں ہم قرآن مجید کو بہترین انداز میں سیکھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔